آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم ان پاکستان ہسٹری، یعنی 1952 میں جی ڈی پی اس کی گروتھ نیگیٹو ہوئی تھی، اور آج یہ دوسرا موقع ہے 72 سالوں میں کہ نیگیٹو میں 0.4%۔ آج بھی ان کا جو طریقہ کار جو ہے وہ اپوزیشن کا ہی ہے، آج بھی یہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف نہیں، کوئی منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ اور نظر آتا ہوا احتساب کے کوئی خلاف نہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر وچ ہنٹنگ اور اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جانا، یہ پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو نیا پاکستان تھا، لوگ آج پرانے پاکستان کو ترس رہے ہیں۔ وہ آج جو تبدیلی تھی، تبدیلی نے لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پشاور سے لے کے کراچی تک پوری کی پوری جو ہماری جو انویسٹمنٹ جو کمیونٹی ہے اس کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ جو جس طرح کے الزامات دیے جا رہے ہیں، جس طرح دن رات، اور شبلی فراز جیسا میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے، خود حیران ہوں کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں شبلی فراز، اور خالی یہ کہنا کہ میں این آر او دوں گا اور فلاں نہیں کروں گا، کیا اس سے لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب، لطیف چودھری صاحب، فیصل حسین صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، اور آج ہمارے پینل کا حصہ ہوں گے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب۔ میں انہیں خوش آمدید بھی کہوں گی۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب بھی آج ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ بڑھتے ہیں پہلے بڑے سوال کی طرف۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ حکومت اور نون لیگ کے درمیان لفظی جنگ عروج پر ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف کے ٹیسٹوں میں جعل سازی کی گئی ہے، وہ مفرور مجرم ہیں، انہیں برطانیہ سے مجرموں کے معاہدے کے تحت واپس لایا جائے گا، اور اس کے لیے جلد برطانوی حکومت اور انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا۔ اور آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کیے جائیں، لیکن نون لیگ کا موقف ہے کہ نواز شریف حکومت کی اجازت پر لندن گئے، اگر ٹیسٹ میں جعل سازی ہوئی ہے تو پنجاب گورنمنٹ اور میڈیکل بورڈز کو پکڑے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آج نون لیگ نے گورنمنٹ کی 2 سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کیا ہے اور تبدیلی سرکار کو ملک کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق حکومتی بیانات کی اگر ہم بات کریں تو وہ اپنی جگہ، لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ نواز شریف کو لندن گئے 9 ماہ ہو چکے ہیں اور ان کی ضمانت کو ختم ہوئے بھی 5 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو اچانک اب کیوں یاد آ گیا کہ نواز شریف کے ٹیسٹوں میں جعل سازی کی گئی، انہیں ہر صورت وطن واپس لایا جائے گا؟ اسی مناسبت سے آج کا پہلا بڑا سوال ایکسپرٹس کے لیے عامر الیاس رانا صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ سوال یہ ہے، جس طرح سے میں نے ذکر بھی کیا، اچانک سے اب نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، نواز شریف کو وطن واپس لانا آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کے لیے اصل چیلنج ہے جو عام آدمی مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، اور وہ پریشان ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی سمت کوئی کل سیدھی بھی ہے، اور اس کا جواب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب دھواں دھار پریس کانفرنس سے کی جائیں۔ پرائم منسٹر صاحب بھی وہ ٹویٹ ایک آدھا نکال لیتے ہیں ویک میں 15 دن میں کہ جناب یہ دودھ شہد کی نہریں بہہ گئی، وہ جیسے شہباز شریف نے کہا کہ 1952 کے بعد جی ڈی پی مائنس میں اب گئی، تو چلیں کچھ آپ نے اچھا کر لیا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کر لیا، لیکن اس خسارے کی کمی کا شکار پاکستان کی ساری معیشت ہو گئی، کیونکہ بدلے میں یہاں پہ امپورٹس اگر بند ہوئی ہیں تو امپورٹ کے لیے جو مال آتا ہے وہ صرف تعیشات کا نہیں آتا، وہ پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بھی آتا تھا۔ تو جب ہر چیز زیرو ہو گئی تو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک کر لیا، پاکستان کا اکاؤنٹ خراب ہو گیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جواب دیتے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو موجودہ اپوزیشن لیڈر جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، آج ایک نئی رمق ان میں مجھے نظر آئی ہے زندگی کی کہ کچھ ان کو ہدایات بڑے بھائی سے بھی مل گئی ہیں کیونکہ بھتیجی متحرک ہو چکی، اور ایک دن نکلی ہے اور اس نے پوری گورنمنٹ کی چولیں ہلائی ہیں، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی ہم نے نیب کا نوٹس کرا کے کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، لہٰذا سب کو پریس کانفرنسوں پہ لگا دیا ہے اور اصل کام کی طرف سے سب کی توجہ ہٹ رہی ہے۔ اور وہ وہی بات ہے جو آپ اور ہم سب روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک وزیر نے بیان دیا کہ ہم سیاسی دباؤ میں آ گئے تھے اور ہم نے نواز شریف کو بھجوا دیا، ایک صاحب فرماتے ہیں انہوں نے رپورٹس ہی چینج کرا دیں، لیکن یہ رپورٹ والے اسپیشل اسسٹنٹ بن گئے ڈاکٹر فیصل اس وقت جو ہیلتھ پاکستان کی چلا رہے ہیں، اور صوبائی وزیر یاسمین راشد، اب یہ آگے انسانیت پہ، جب یہ اے سی بند کر رہے تھے اس وقت یہ بھول گئے تھے، اور اب کہتے ہیں ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نواز شریف کو بھیج دیا۔ بھائی نہ بھیجتے، آپ یہ راگ الاپتے ہی نہ،
جو مطالبہ اپوزیشن کرے گی اس کا تو کام ہے نا کرنا. آپ نہ بھیجتے, آپ یہیں ٹیسٹ کراتے, آپ کے سارے ڈاکٹرز, آپ نے ان کی انٹیلیجنس چیک کرائے, اکاؤنٹ چیک کرائے, آپ کچھ نہ نکال سکے, آپ کو یقین تھا کہ وہ رپورٹ ٹھیک ہے. تو اب آپ کو حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, حزب اختلاف تو نظر ہی اب آنے لگی ہے کہ شاید کوئی پاکستان میں موجود ہے اور وہ چمکنے لگی ہے اور حکومت سے جواب طلبی شروع ہوئی ہے. تو گھبرانا نہیں چاہیے. جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اب حکومت کو اپنی 2 سال کی کارکردگی میں پچھلے 10-12 سال والوں کے نہیں ڈھونڈنے چاہیے کوئی ایک دن. اب ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہاں عام آدمی کی بہتری کے لیے, جیسے سرکاری ملازم کو پچھلے سال 5% دیا تھا اور وہ بھی چھوٹے ملازمین کو, اور بڑوں کو وہ بھی نہیں دیا تھا, اس دفعہ کچھ بھی نہیں دیا. اب آپ کو جواب ان سب چیزوں کا دینا ہے کہ آپ آئے تھے روشن پاکستان, نیا پاکستان بنانے کے لیے, اور آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کے ساتھ, جواب صرف اس کا دینا ہے. جی ڈاکٹر عامر صاحب, جس طرح عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جواب آپ گورنمنٹ کو دینا پڑے گا, ظاہرہ 2 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے, لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے, آپ کے خیال میں اب یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, کیونکہ پرعزم نظر آ رہی ہے حکومت کہ انہیں ہر حال میں واپس لانا ہے؟ بہت بہت شکریہ. کسی صورت میں واپس نہیں لا سکتے ہیں. میں جو سچی بات کروں گا, اس کا میرا ظاہر کے تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, میں رکن قومی اسمبلی ہوں, لیکن یہ کسی صورت میں واپس نہیں لا سکتے. اب چڑیاں چگ گئیں کھیت, پچھتاوے کیا ہوت. اب چلے گئے ہیں نواز شریف صاحب, اب وہ واپس نہیں آئیں گے اور نہ ہی یہ لا سکتے ہیں. یہ اس وقت فیصلہ کرنا تھا انہیں, یہ اس وقت سوچنا تھا جب ان کے سامنے رپورٹس آ رہی تھیں اور عدالت نے یہ قطعاً نہیں کہا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس, انہوں نے قطعاً نہیں کہا تھا کہ جی آپ فوراً ان کا نام ECL سے نکالیں. گورنمنٹ نے خود نکالا تھا اور ہم اس وقت بھی چیخ رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے مت نکالیے نام. اس طرح سے یہ پلیٹلیٹس کم ہونا اور پھر ایک دم تعداد زیادہ بڑھ جانا, پھر ایک دم کم ہو جانا, تو یہ واپس نہیں لا سکتے. یہ ظاہر کے سیاسی بیانات ضرور ہم لوگ دے سکتے ہیں, میں بھی دے سکتا ہوں. میں اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر جھوٹ بولوں اور میں اگر کہہ دوں نہیں جی ہم تو کل ہی پکڑ کر لے آئیں گے اور ہمارا ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ ہو گیا ہے برطانیہ سے اور ہم بس لانے والے ان کو اور آپ دیکھیے گا احتساب کیسا ہوگا, تو میں غلط بات کہوں گا. میں اس پلیٹ فارم سے کم از کم غلط بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ادارہ بھی ہے اور میں یہاں کام بھی کرتا ہوں. بالکل جی. بظاہر میں یقیناً تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کو اب واپس لانا ناممکن ہے, لا نہیں سکتے ان کو. وہ خود اگر آ جائیں, خود اگر ان کے دل میں یہ بات آئے کہ وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, ورنہ لا نہیں سکتے ان کو واپس. جی ایاز صاحب, یہ بات ٹھیک ہے. چلیں اسحاق ڈار کی بات تو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ حکومت تو ابھی تک شہباز شریف صاحب کے داماد کو واپس نہیں لا سکی وہاں سے, تو یہ نواز شریف صاحب کو کیسے لائے گی؟ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام قانونی ذرائع استعمال کریں, تو قانونی ذرائع سے تو آئیں گے نہیں. ہاں کوئی غیر قانونی اگر ذریعہ ہے تو شاید ان کو لایا جا سکے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف نے اگر آنا ہوا تو وہ اپنی چوائس سے آئیں گے, یہ گورنمنٹ نہیں لا سکے گی. اب رہا سوال یہ اچانک کیوں شروع ہو گیا, وہ جو آپ کے انٹرویو میں تھا, جی مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو شاید کچھ اس طرح کی رپورٹس یا انفارمیشن ملی کہ نواز شریف صاحب سیاست میں ان ہونے والے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک تو میسیج آیا تھا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, مریم نواز نے وہ پہنچایا تھا, اس کے بعد پھر فضل الرحمان سے بات بھی ہوئی, پھر ایک خبر چلی تھی کہ شاید بلاول سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. وہ بہرحال جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ نہیں مانتے, لیکن انہوں نے تردید بھی نہیں کی. چلو چل گئی تو ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب اگر ان نظر آ رہے ہیں سیاست میں تو کیا حرج ہے, اس کو بھی چلنے دو. تو اس حکومت نے اس کی پیش بندی کے لیے مجھے لگتا ہے یہ سارا یہ کام شروع کیا کہ جی وہ نواز شریف کو لائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پھر اس طرح کے ایشو کا فائدہ بڑھا رہتا ہے کیونکہ اور بہت سی چیزوں سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے. آپ مسلسل وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم لائیں گے, وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی, تم کیسے لا سکتے ہو, تم نے خود بھجوایا تھا. اور عامر کہہ رہے تھے کہ وہ شہباز شریف میں انہیں کوئی نئی چمک نظر آئی. I'm sorry, مجھے نہیں نظر آئی. مجھے شہباز شریف صاحب کی آج کی جتنی ٹاک تھی بڑی بورنگ لگی. 10 دفعہ وہ سوچ کے جیسے بندہ بول رہا ہوتا ہے اس طرح کی بات کر رہے تھے, اور بالکل میرے خیال انہوں نے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ مریم نواز بہت آگے چلی گئی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ چلے میں بھی اپنے لوگوں کو بٹھا کے بات کر لوں. اس سے زیادہ مجھے اس میں کچھ نہیں نظر آیا. جی بریگیڈیئر صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر اتنے بڑے نیشنل لیڈرز آپ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہوں اور وہ ایک ایکسکیوز بنا کے ملک سے چلے جائیں, بالکل پی ٹی آئی کی نالائکی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی کمزوری ہے. آئی تھنک دا ڈاکٹرز اینڈ پی ایم ایل لیگل ٹیم پلیڈ ویری فاسٹ, اور وہ ان کو جو بھی طریقے چکر دے کے وہ نواز کو لگا کے نکال کے لے گئے, کیونکہ جب سے وہ گئے ہیں آج تک ان کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ نہیں آئی ہے.
ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ کہتے ہیں ان کو ڈاکٹرز کی آپ رپورٹ ہم نہیں دیں گے کیونکہ یہ پرسنل رپورٹس ہیں. تو پاکستان میں پرسنل رپورٹ نہیں تھی. اس لیے اتنا بڑا مورل کریکٹر انسان میں ہونا چاہیے کہ آپ اگر چلے گئے ہیں اور لے کر گئے ہیں ضمانت اور ایز اے مجرم گئے ہیں اور اس کے بعد اب واپس نہیں آ رہے, تو یہ آئی تھنک پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے, ہمیں یہ ان پہ فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن گورنمنٹ پوری ٹرائی کر رہی ہے, بٹ آئی ڈو ایگری ود دا پینلسٹ کے ساتھ کہ ان کا آنا بڑا مشکل ہے. اگر چھوٹے جو ہیں مجرم وہ نہیں آ سکے, ساگدار یا ان کا حمزہ شہباز, تو ان کو لانا بڑا سلیمان شہباز تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ پنجاب کے ہائی کورٹ میں جائیں جہاں سے یہ لے کر گئے ہیں 50 روپے کے بانڈ کے اوپر, انہوں نے ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت پہ جانے دیا, تو اس لیے وہاں پہ جا کے پٹیشن ڈالیں, بتائیں پنجاب حکومت, اور اس کے بعد لیگل ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے یہ اپوزیشن کی وہ بات نہیں رہی. دے ہیو لاسٹ, جو ان کا ایک فائبر تھا, جو اس میں اسٹرینتھ تھی, وہ کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے. شہباز شریف از آئی تھنک آؤٹ آف ریس, وہ بالکل جیسے ایک ریس کے گھوڑے ہار جاتے ہیں وہ ہیں. مریم نواز آگے نکل رہی ہیں, یہ رسہ کشی میں اوور آل پی ایم ایل این کو نقصان ہو رہا ہے. بٹ گورنمنٹ ہیز ٹو شو سم اسٹرینتھ, عوام کو بتائیں, انکوائری کریں کون سے ڈاکٹر سے, کون سے لوگوں نے مل کے. پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے جی. بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصل حسین صاحب ڈاکٹر کیا تھے؟ ڈاکٹر فیصل ہیں جو اب اسپیشل اسسٹنٹ بنایا ہے آج شوکت خانم کے انچارج. غلط اسٹیٹمنٹ دیا تھا. بالکل صحیح جی بریگیڈیئر صاحب. جی فیصل حسین صاحب, عامر آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں اپنا عامر الیاس بھائی سے ذرا پوچھنا چاہوں گا. کہہ رہے تھے کہ مریم نواز نے اور شہباز شریف نے حکومت کی چولہے ہلا دی, تو ان کو ایسی کون سی چیز ہلتی ہوئی لگی جو ان کو وہ چولہے نظر آئی کہ چولہے ہل گئی ہیں حکومت کی؟ ہمیں بھی ذرا بتایا تھا, ہماری معلومات میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا. فیصل بھائی اس پہ ہائے اللہ ہی کہوں گا. یہ آپ کو پریس کانفرنس سے نظر ہی نہیں آ ری؟ اس کا مطلب آپ کو سارا دن سارے پاکستان میں یہی کام ہو رہا ہے. نہیں ہم نے تو بتا دیا, ہم نے تو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, ہم بھی سمجھ گئے, آپ بھی سمجھ گئے, ہم بھی سمجھ گئے. یاد کر رہے آپ شاید کہیں یاد کر رہے تھے, بھول گئے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب میں اپنی بات کا جواب دیتا ہوں آپ کو. جی فیصل. دیکھیے یہ جو ہمیشہ سے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ حکومت کی جو اصل طاقت ہے وہ یہ اپوزیشن ہی ہے. آج شہباز شریف کی آپ جو ہے وہ پوری پریس کانفرنس سن لیں, اس پریس کانفرنس میں ایسی کون سی نئی بات تھی جس کے لیے انہوں نے جو ہے اتنا بڑا جو ہے وہ اہتمام کیا. ایسا اتنی بڑا انہوں نے جو اہتمام کیا تھا اور اپنے سارے جو ہے وہ جتنے بھی ان کے کیا کہنا چاہیے بکراتوں کو اپنے ساتھ اطراف میں بٹھایا تھا, تو آج تو ان کو حکومت کے خلاف جو ہے تحریک چلانے کا وہ اعلان کر دینا چاہیے تھا. آج تو ان کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی, بول دینا چاہیے تھا اس تاریخ سے ہم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے. یہ جو شہباز شریف نے ہوا, یہ تو پورے پاکستان کو, ہر انسان کو پتا ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد معیشت تباہ ہو گئی, غربت بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, پاکستان تباہ ہو گیا, زر و مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے. یہ ہر کسی کو پتا ہے. انہوں نے کون سی جو ہے اس قوم کو جو ہے وہ نئی بات بتائی ہے؟ جہاں اپوزیشن کے ایک ہونے کی بات آتی ہے, وہ سب سے پہلے یہ ہے مسلم لیگ نون جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی ہے کہ اپوزیشن کا جو احتیاط بنتے بنتے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہی والی بات کہ مولانا فضل الرحمان لاہور سے نواز شریف صاحب کو فون کرتے رہے, بھائی میں اسپتال آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں, لیکن اس فیملی کے لوگ ان سے نہیں ملے. اچھا کسی آپ حکومت کی طرف آ جائیں. حکومت کے ترجمان شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ زراعت سے پوچھا جائے کہ نواز شریف وہ باہر کیسے گئے, تو محکمہ زراعت کی جو اصطلاح ہے پاکستان میں کس کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو اس کا تو سب کو پتہ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو پھر یہ عمران خان کو یہ ڈاکٹروں سے کس بات کا شکوہ ہے؟ جس ڈاکٹر نے عمران خان کو قائل کیا اور جس ڈاکٹر کی رپورٹ پر, ڈاکٹر فیصل کی رپورٹ پر وہ متاثر ہو کر اس بات پہ راضی ہوئے کہ نواز شریف واقعی اتنے بیمار ہیں, جو طیارے میں چڑھنے سے پہلے جتنے بیمار تھے, طیارے میں چڑھنے کے بعد تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہو گئی تھی, تو طیارے میں چڑھنے سے پہلے جتنے بیمار ہیں اس کے نام میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ مشیر صحت لگا دیا. تو یہ دونوں لوگ اپوزیشن بھی حکومت بھی یہ شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ جو آپ نے اپنی بات کی تھی نا ان میں لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے. آخری بات میں کہتا ہوں لفظی جنگ شروع نہیں, یہ لفظی اداکاریاں ہیں. یہ دونوں اداکاریاں کر رہے ہیں, اس قوم کے ساتھ اداکاری کر رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ اداکاری کر رہے ہیں, اس قوم کی نسل کے ساتھ نسلوں کے ساتھ اداکاریاں کر رہے ہیں, معیشت کے ساتھ اداکاریاں کر رہے ہیں. اب ان ڈراموں کو دونوں نے بند کر دینا چاہیے. یہ بہت ان کا ڈرامہ ہو گیا. دونوں جو ہے دونوں کے ہاتھ میں اسکرپٹ ہے, دونوں اپنا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں, اور ہم اور آپ بیٹھ کے یہاں گھنٹوں کے ٹاک شو کرتے رہتے ہیں. لطیف چودھری صاحب, میرا خیال ہے کہ جس طرح فیصل بھائی نے بہت ہی دانشورانہ
اور مدبرانہ قسم کی جو پرجوش گفتگو کی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تو اب اپوزیشن کو سمجھ آ جائے گی. اور میرا اس میں جواب یہ ہے کہ عامر بھائی نے جو بات کہی اس وقت ہم سب میں جو حکومت سے زیادہ قریب ہیں یا حکومت کے جو معاملات کو خود سمجھتے ہیں شاید کوئی دوسرا کوئی نہیں سمجھتا ہوگا. انہوں نے چھوٹا سا ایک بات آپ کو بتا دی کہ واپس نہیں لا سکتے. یہی میرا موقف ہے کہ نہیں لا سکتے. اب آگے میں اپنی ایک دانش بگھارتا ہوں کہ جناب والا آپ مجھے یہ سمجھائیں, ہمیں تو حکومت سے غرض ہے نا کہ بھی نواز شریف کو واپس لا کے آپ نے کوئی تیل کا کنواں نکالنا ہے سمندر میں سے جو بعد میں تقریر کریں گے کہ وہ لیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کیا لینا اس میں سے؟ اگر لینا وہ ایک قانونی لیگل معاملہ ہے, آپ اپنے لیگل پروسیس پہ عمل کریں جو بھی ہے. اور بریگیڈیئر صاحب نے جو کہا کہ ان کو ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تو ان کے لیے عرض ہے کہ ہم یہاں کوئی حکومت کے مشیر نہیں بیٹھے کہ ان کو جا کے یہ مشورہ دیں کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں, آپ سپریم کورٹ میں جائیں, آپ کہیں جائیں, ہماری طرف سے بھاڑ میں جائیں. ہمیں ان کے معاملات میں کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جناب آپ نے 2 سال جو ہیں, آپ 2 سال کی کارکردگی جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ ہاں آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے میرے کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے, وہ میرا شہر ہے, میں چاہے نہیں رہتا, اس کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ آپ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر. اور جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پہ بھی آپ کو ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں عامر بھائی کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے یہاں پہ جو بارش کا پانی جمع ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اگلے سال ہم بھی کراچی والوں کے ہی طرح ہو جائیں گے, کوئی ٹینشن کی نہیں. یہ ترقی کا سفر اتنا انہوں نے تیز کر دیا ہے. بابا بات یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے آپ کو بچائے نہ بچائے, باہر چلی جائے, یہ اس کا رائٹ ہے. سیاست میں اصول و ضوابط نہیں ہوتے, سپیس کریٹ کی جاتی ہے. انہوں نے اپنے لیے سپیس لے لی. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے اپنی سپیس لینے کے مطابق ان کو جانے دیا باہر. جھوٹ گئے سچ گئے, ان کو واپس لانا آپ کا سر درد ہے, ہمارا سر درد ہے کہ چینی کے سکینڈل کا کیا کیا آپ نے, آٹے کے سکینڈل کا آپ نے کیا کیا ہے. کراچی کی صفائی کے حوالے سے آپ ذمہ دار ہیں, چاہے سندھ گورنمنٹ ہے چاہے فیڈریشن ذمہ دار ہے, کیونکہ وہاں سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ہیں, پی ٹی آئیز کے ایم پی اے بھی ہیں, ان کا حساب دیں ہم. بالکل, آپ بالکل صحیح بات کریں. جہاں عوامی مسائل ہے, عوام کو ان سے کنسرن ہے کہ عوامی مسائل کو حل ہونا چاہیے. بہرحال ہمارا سوال تھا کہ نواز شریف کو وطن واپس لانا گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کراچی کا ہی ذکر ہو رہا تھا, ہم نے یہ سوال رکھا ہے کیا کراچی کی تباہی کی ذمہ دار صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. آپ کیوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کراچی کو؟ کراچی سے کیا دشمنی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑتا یہاں. آپ نے لاڑکانہ تباہ کر دیا, آپ نے سیون تباہ کر دیا, دادو آپ نے تباہ کر دیا, میرپور خاص سکھر آپ نے تباہ کر دیا. نہ وہاں ہیلتھ ہے, نہ وہاں ایجوکیشن ہے, نہ وہاں ٹرانسپورٹ ہے, نہ وہاں صاف پینے کا پانی ہے. مطلب کر کیا رہے ہو آپ؟ 1200 ارب سال کا ملتا ہے آپ کو. یہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہی نہیں ہے, کراچی نہیں پورے سندھ کی نہیں چاہتے, یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں, صرف اس شہر کو لوٹنا چاہتے ہیں. میرے پاس 3 کروڑ کی مینڈیٹ ہے, سی ایم کے پاس میرے سے کم مینڈیٹ ہے. پوری دنیا میں میئرز کی حیثیت ہوتی ہے, یہاں آپ نے سسٹم کا کیا حل کر دیا ہے؟ یہ وڈیرا ذہن کے لوگ بلدیاتی نظام نہیں چاہتے. بلدیاتی نظام ہی جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے. اب سیاست سے معاملہ اوپر ہو چکا ہے. میں کراچی کے لوگوں سے کہوں گا متحد ہوں, اکٹھے ہوں, ان کے خلاف آواز بلند کریں, سیاست کو بالائے طاق رکھ کے سیاسی جماعتوں کو بند کریں, روڈ پہ آ جائیں. میئر وسیم اختر صاحب کو آپ نے سنا. کراچی میں بارشوں کی صورتحال پر بات کریں تو شہر قائد کے مسائل ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. برساتی پانی کے باعث سڑکیں تالاب بن چکی ہیں, کچرے اور گندگی کے ہر طرف انبار ہیں, انفراسٹرکچر ٹوٹلی تباہ ہو چکا ہے. سیوریج اور بارش کا پانی گھروں اور مساجد میں کھڑا ہو چکا ہے. پریشان ہے سیاستدان جبکہ آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں. مسائل کے حل کے لیے وفاق اور سندھ حکومت کی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے وہ بن چکی ہے. ترجیح بنیادوں پر کام کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے, لیکن ابھی تک یہ صرف بیانات
हद तक ही महदूद है। आज मेयर कराची जिस तरह आप सुन भी रहे थे उन्होंने अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी सिंध और कराची की तरक्की नहीं चाहती और पीपल्स पार्टी का मकसद सिर्फ लूट मार है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, जिन्होंने ज़िला गरबी की तकसीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। और आमिर लियाकत साहब हमारे आज पैनल का हिस्सा भी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करूँगी। हमारा सवाल ये है, क्या आप समझते हैं कि कराची की तबाही की जो जिम्मेदार है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता कि कराची की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता। कराची की तबाही का हर वो शख्स जिम्मेदार है जो इस कराची का स्टेक होल्डर रहा और उसने कराची का शहरी होते हुए और जिम्मेदार शहरी होते हुए अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा वो नहीं हुआ और ना ही उसने काम किया। जैनिटोरियल स्टाफ, ये फैसल हुसैन साहब आपको शायद बेहतर बता सकें कि कराची में इतनी बड़ी तादाद में जैनिटोरियल स्टाफ है कि अगर वो चाहें तो, यानी अगर केएमसी चाहती तो कराची में पानी कहीं पे खड़ा ना होता जैनिटोरियल। लेकिन ये घोस्ट स्टाफ है, ये कौन लोग हैं, कहाँ भर्ती किए गए हैं, किधर हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, पीपल्स पार्टी ने ज़रूर किया कि उन्होंने ज़िला गरबी को तकसीम किया। मेरा हल्का NA 245, वहाँ 5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मैं कहता हूँ मेरे हल्के को तकसीम करें, वहाँ 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें बनाएं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हों। कराची में पहले 26 कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं, अब 21 रह गई हैं। इन्होंने ज़िला गरबी को जो तकसीम किया 2 हिस्सों में, उसकी बुनियादी वजह पॉलिटिकल स्टंट है, चूँकि ये चाहते हैं वहाँ पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हो जो कि पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ से जीतते आए। और इसके लिए इन्होंने ना कोई सर्वे कराया, ना कोई कमेटी बनाई, ना कोई और वहाँ पे सेंसस हुए जिसकी बुनियाद पर इन्होंने कैबिनेट ने एक फैसला किया। जबकि शहरी हुकूमत की मुद्दत अभी 28 तारीख को ख़त्म होगी। आज अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शहरी हुकूमत से भी इन्होंने कोई मशवरा नहीं किया। तो सिर्फ कोई जिम्मेदार इसकी पीपल्स पार्टी नहीं है, वो लोग भी हैं जिन्होंने 30 साल से यहाँ पर हुकूमत की और जिनको ये मालूम था उनको कि नालियाँ पहले बननी चाहिए। ये फ्लाईओवर तो बनाते गए लेकिन नालियाँ नहीं बनाई। अब फ्लाईओवर में होता है ये पानी सीधा नीचे नशेब में चले जाता है, भर जाता है। अगर आप नालियाँ बनाते तो पानी वहाँ पे चले जाता और ये पानी काबिल इस्तेमाल होता। तो ये जुल्म तो कराची वालों के साथ सबने मिलकर किया है। सबने मिलकर किया, आप समझते हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है? फैसल हुसैन साहब। डॉक्टर साहब ने ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी पे जो है वो सारा मलबा नहीं गिराना चाहिए। इस शहर के जुल्म में हर शख्स ने हिस्सा बकदर जुस्सा जो है अपना जो है वो किरदार अदा किया। आप एक ख़ास बात ये देखें कि जब भी इलेक्शन का वक्त करीब आएगा MQM जो है वो सूबे की बात कर देगी। 2018 का इलेक्शन हुआ, MQM ने जो है सूबे के नारे पे इलेक्शन जो है वो लड़ा। जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुआ 25 जुलाई के दिन, उसकी शाम के बाद से लेकिन उन्होंने फिर दोबारा जो है वो अलग सूबे की जो है बात नहीं की। अब बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है तो फिर उन्होंने जो है सूबे का जो है वो नारा लगा दिया। इस पूरे 2 साल के दौरान इनके पास से कभी आप जो है वो सूबे की बात नहीं करेंगे। यही काम जो है पीपल्स पार्टी करती है। जब इलेक्शन आता है ये कोई लसानी कार्ड खेलते हैं ताकि लोग इनकी मुखालफत करें और उसके जवाब में ये जो बोलें कि सिंधियों के साथ यहाँ कराची में उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं, उनको यहाँ पे उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये महाजिर सिंधी की बुनियाद पे जो है ये दोनों पार्टियां जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा, आप लोग पंजाब में बैठे, ये जो तासुर है ना कि पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है, ये तासुर कतई तौर पर गलत है। पीपल्स पार्टी एक मुकम्मल तौर पर जो है वो लसानी पार्टी है जिसकी सियासत जो है वो लसानियत से शुरू होकर वो लसानियत भी ख़त्म होती है। ये इसकी ताकत ही जो है वो सिंध काट है। यही वजह है कि ये जो है वो पंजाब में जो है वो खत्म हो गया। तो अल्लाह का आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि पंजाब में जो है वो भुट्टो जिंदा नहीं है। फिर आपको मालूम चलता है कि भुट्टो के जिंदा होने के कितने फवायद हैं। तो बहरहाल ये है कि इस मामले को समझना चाहिए, ये इनको कोई आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचना। इन्होंने लसानी कार्ड खेलना है, हर इलेक्शन से पहले खेलते हैं, इस दफा भी खेल दिया। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब। देखें, एक तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि सियासी रसाकशी में कराची में, जिसमें मैं रहता हूँ, लियाकत साहब बैठे हैं, फैसल हैं और बहुत से लोग हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इस दफ़ा जो बारिशों में लोगों का हाल हुआ है, 5-5 फुट पानी उनके घरों में खड़ा है और सिर्फ इसलिए कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और उसके बाद ये हमने कहना पीपल्स पार्टी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की हुकूमत 12 साल से है। उससे पहले MQM की भी हुकूमत रही, काफ़ी अर्सा रही है उनकी। और फिर ये मेयर भी बड़ा अर्सा रहे और अब जब 3 दिन रह गए तो ये काफ़ी रोना पीटना डाल दिया। आई थिंक इसमें सब रिस्पॉन्सिबल हैं और ये अब सबके कराची के अवाम को खुद खड़ा होना पड़ेगा। आई डू एग्री कि इस वक्त एनफ इज एनफ, जिस तरीके से कराची का इत्तेसाल हो रहा है कोई हम सोच नहीं सकते हैं। और ये सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके ये सूबा देता है, ये शहर देता है। इसलिए अब वक्त है कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, चाहे वो सूबाई
بیٹھیں, بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. یہ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے. اب پیچھے سے بارش ہوئی تھی, سب تباہی ہوئی تھی, اس کے بعد کیوں نہیں حل نکلا؟ ایف ڈبلیو نے آ کے 3-4 دن میں جا کے پورے نالے کی صفائی کر دی. تو یہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ آئی تھنک اٹ از اے پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, تو پھر یہ کام سارا حل ہوگا. پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. جی عامر صاحب. دیکھیں جی, یہ جو ضلع غربی کو چیلنج کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر اعتراضات ہیں, اعتراض تو اصل میں بلدیاتی ایکٹ پہ ہونا چاہیے تھا, اور اہل کراچی کو مجموعی طور پہ مل کے اس ایکٹ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا, جس کو آئین کا آرٹیکل سپورٹ کرتا ہے کہ مقامی حکومتوں کو کیا کیا اختیارات ہونے چاہیے. یہ جو وسیم اختر صاحب کو 96 گھنٹے پہلے رونا پیٹنا نظر آیا اور وہ انقلاب برپا کرنا چاہ رہے تھے اسی پریس کانفرنس میں کہ جی کراچی والے کھڑے ہو جائیں. بھائی کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے, اور آپ پہلے چھتر مار کے بھی ووٹ لیتے تھے, آپ ووٹ ڈلوانے بھی نہیں لوگوں کو پہنچنے دیتے تھے. آپ نے تو ہر طرح سے کراچی کو رگڑ کے دیکھا ہے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا, اور اسی سانس میں آپ نے کہا کہ سندھ میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو 13واں سال متسلسل کے ساتھ نااہلی کا جاری ہے, اس پہ تو پی ایچ ڈی ہو چکی ہے کہ ان کی کوئی ان کا مسئلہ سیدھا یہ کر نہیں سکتے. یعنی آج اس سیاسی دور میں جب پی ٹی آئی مقابلے میں آئی ہوئی ہے, پچھلی دفعہ جب نون تھی, یہ سندھ کو مثالی صوبہ بنا سکتے تھے, بجٹ بھی لے رہے تھے, کام بھی ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے مثالی صوبہ نہیں بنایا, مثالی اکاؤنٹ بنائے. تو اب آپ یہ توقع رکھیں, یہ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تینوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ 2 سال بعد جاگے ہیں جب ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ اتنی سیٹیں لے کے اب لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے, جیسے وہ گٹر کے ڈکن بیچنے والا ایم این اے بن گیا اور اب غائب ہو گیا. اس طرح کے لوگوں کو لا کے نوٹنکیاں کرا کے کراچی کا مذاق بنایا. اب سب اپنی اپنی سروائیول کے لیے بھاگ رہے ہیں. کمیٹی بنا دی آئی واش کرنے کے لیے. کمیٹی نے کیا کرنا ہے جی؟ جب تک ایک کمانڈ میں نہیں آئیں گے, جب کمانڈ ہی کوئی نہیں ہے اس کمیٹی کی بھی, فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیسے کام کریں گے؟ ٹھیک ہے جی ایاز خان صاحب. دیکھیں بنیادی طور پہ تو ماضی کی اگر ہم بات کریں, ماضی قریب کی بھی تو 2 پارٹیاں ذمہ دار ہیں, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. جی ایم کیو ایم کو مینڈیٹ ملتا رہا, نہیں کام کیا انہوں نے. پیپلز پارٹی کو چونکہ ووٹ نہیں ملتا تھا, اس لیے انہوں نے سوچا کہ یار یہاں کام کرنے کا فائدہ کیا ہے. خیر کام تو انہوں نے کہیں اور بھی نہیں کیا, لیکن اسپیشلی کراچی میں انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں. اب پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو گئی. اب پی ٹی آئی کی ایک اوپننگ ملی پرائم منسٹر کو کہ وہاں جو بارشوں سے جو حالت ہوئی, اس کے بعد وہ اس میں کود پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے, اور اس کے بعد یہ کمیٹی بھی بن گئی کیونکہ انڈر پریشر تھی پیپلز پارٹی. مرتضیٰ وہاب ایک تصویر دکھا رہے تھے اس دن کہ یہ دیکھیں لاہور بھی ڈوب گیا تھا اور اس کی بات کوئی نہیں کرتا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بارش کا عذاب نازل کر دیا. اب فرق کیا ہے کراچی اور لاہور میں؟ بالکل یہاں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے, 200 ملی میٹر 250 ملی میٹر اگر بارش ہو جائے گی, لیکن یہ دیکھیں کہ وہ نکل کتنی جلدی جاتا ہے. اس کا کریڈٹ موسٹلی شہباز شریف کو جاتا ہے. ظاہر ہے شہباز شریف نے اس شہر میں کام کیا ہوا ہے. تو کراچی کا تو پانی, گٹروں کا پانی گھروں میں جا رہا ہوتا ہے, جو حالات ہوتے ہیں, لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں. لاہور میں اس طرح نہیں ہوتا, کوئی اس طرح کی اموات ہو رہی ہوں, یہ فرق ہے. تو جب مسئلہ وہی ہے ہمارے سیاستدانوں کو, جب آپ کہتے ہیں نا آپ نے کیا کیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہماری چھوڑیں, انہوں نے کیا کیا ہے. تو وہ مرتضیٰ وہاب کی تصویر دکھانے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ چلیں یہاں تو ہماری غلطی ہے, وہاں بھی تو پانی کھڑا ہو رہا ہے, تو کیا ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی انہیں فرق نہیں پڑتا. جی لطیف چودھری صاحب. میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا, جو آج پریس کانفرنس کی ہے وسیم اختر صاحب نے, جی تو انہوں نے بھی کہا کہ کراچی کے عوام کھڑے ہو جائیں, اور ہمارے کسی پینلسٹ نے بھی کہا کراچی کے عوام کھڑے ہو جائیں. تو میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ وہ پانی میں بیچارے کھڑے تو ہوئے ہیں, اور کہاں جا کے کھڑے ہو جائیں, یہ بھی ذرا بتا دیتے کہ وہ پانی کے اندر اتنے کھڑے ہوئے ہیں. اگر غریب آدمی ہے, اس کی گدا گاڑی اور گاڑی سمیت وہ ڈوبا ہوا ہے, تو وہ کدھر کھڑا ہوگا؟ اس کے لیے کوئی خشکی کی جگہ تو پہلے بتائیں کہ جلسہ کرنا کہاں پہ آپ نے. تو اب آ گئی اب بات کراچی کی, کیونکہ میں کروں گا کراچی کا, جو اس کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے. پیپلز پارٹی پہ بھی کہا گیا, فیصل بھائی نے کہا کہ وہ لسانی جماعت ہے, ہم نے مان لیا وہ بھی لسانی جماعت ہے. مسلم لیگ نون وہ بھی لسانی ہے, کیونکہ وہ پنجاب کے باہر اس کا کوئی نہیں پوچھنے والا. تو بات یہ نہیں ہے, لسانیت کا ہونا, قوم پرستی کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ہونی چاہیے, اب اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ ہے ڈیلیور کرنے کا. آپ کو منتخب کیا گیا ڈیلیور کرنے کے لیے. آج جب انہوں نے بتایا کہ جب میں آیا ہوں میئر بنا ہوں, تو میں نے کے ایم سی کی بلڈنگ کو بڑا اچھا کیا, میں نے وائی فائی لگوایا, میں نے اے سی لگوایا. بھائی یہ خرچہ جو ہے
یہ آپ نے اپنی شان و شوکت کے لیے کیا ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام نے آپ کی بلڈنگ نہیں دیکھنی، انہوں نے آپ کا کام دیکھنا ہے۔ اب آپ بیٹھ کے کبھی لاڑکانہ گھس جاتے ہیں، کبھی کہیں گھس جاتے ہیں، آپ اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور جو عامر رانا صاحب نے جو بات کی ہے نا، فکس اٹ والے جو صاحب ہیں، ان کو گرفتار کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کن کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتے رہیں، آپ کہاں پہ غائب ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو ذمہ دار ہے کہ گورنمنٹ کو چلا رہا ہے، جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ظاہر ہے وہ سب ذمہ دار ہیں۔ باقی رائے آپ جان چکے ہیں، بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہوگا، معیشت میں ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں، ہم سوال رکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف کب مل رہا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ کورونا کے بعد ملک کی معیشت سے متعلق ایک کے بعد ایک خوشخبری مل رہی ہے۔ پچھلے ماہ تحصیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا، اب کرنٹ اکاؤنٹ بھی خسارے سے نکل کر سرپلس ہو گیا۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹر پیغام میں یہ بتایا ہے کہ جولائی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ میں $424 ملین کا اضافہ ہے، جبکہ برآمدات بھی گزشتہ ماہ کی نسبت 20% بڑھ گئی ہیں۔ ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، ہمارا سوال یہ ہے کہ معیشت میں ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں، آپ کے خیال میں عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا؟ یہ وہ مجھے یاد آتا ہے شوکت عزیز صاحب کہا کرتے تھے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا اور اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ جتنے مرضی خسارے کام ہو رہے ہیں، جو مرضی ہو جائے، آدمی کو جب تک آپ ریلیف نہیں دیں گے بالکل کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں۔ جی ڈاکٹر عامر صاحب۔ جی میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جہاں مردم شناسی کی کمی ہو، جہاں پر یہ نہیں معلوم ہو سکے کہ اسمبلی میں کس کو بولنا چاہیے، کس کو نہیں بولنا چاہیے، کون کس جگہ پر فٹ ہے، کون کس جگہ پر ہونا چاہیے، جب تک یہ باتیں کسی کو نہ معلوم ہو، عام آدمی تک کوئی ریلیف نہیں پہنچے گا۔ مجھے نہ یقین ہے، نہ مجھے اس بات کا علم ہے جو یہ بتائی جا رہی ہیں، اور مجھے مگر یہ پورا یقین ہے کہ ہم عام آدمی کو اپنے دور میں کوئی ریلیف دے نہیں سکتے۔ چلیے، آج بہت سچی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ عامر الیاس رانا صاحب، دیکھیں وہ جو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات ایاز صاحب نے کی، وہ شوکت عزیز بتایا کرتے تھے اتنے پنکھے بک گئے، اور جنرل مشرف بھی وہی بیچا کرتے تھے، اس وقت عامر لیاقت صاحب وزیر مملکت تھے۔ تو اب یہ موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ اتنے موٹر سائیکل بک گئے، لوگ کہتے ہیں جی گاڑیاں خریدنے والے موٹر سائیکلوں پہ چلے گئے۔ تو معیشت کی بہار، بریگیڈیئر صاحب شاید بتا دیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے فائدے، میں نے پہلے کچھ گنوائے تھے کہ صنعت تو تباہ ہو گئی اور آپ سرپلس میں چلے گئے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اور کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی، سب کے لیے گاگ گی ہے، تو کیا کریں گے؟ جی بریگیڈیئر صاحب۔ دعا دیکھیں، سمپل جو ہے پی ٹی آئی کا اب لٹمس ٹیسٹ جو بھی کہہ دیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے سب چیزیں ٹھیک ہو گئی، اکنامک کے انڈیکیٹر ٹھیک ہو گئے۔ یہ جون 2020 سے لے کے جون 2021 یہ سال پی ٹی آئی کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ یہ عوام کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کموڈٹی آئٹم، چینی، آٹا، روزگار، ہاؤسنگ اسکیم، جاب اپرچونٹیز، اگر یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ میں نے بڑا کلیئر ٹرم میں نو مینشن ورڈ میں کہہ دیا، دس از دا بریک اور میک والے سال کی بات ہے۔ جی لطیف چودھری صاحب۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں تو جو عمران خان کا بڑا فین ہوں، اور نرگس جو ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کا نتیجہ ہمیں عمران صاحب کی شکل میں ملا ہے۔ فلم سٹار نرگس کی بات کر رہے ہیں عمران، اب میں تو ان کا ہی مقلد ہوں اور ان کی بات کو سچ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مر کے سکون ملتا ہے تو قبر میں ملے گا ریلیف، تو عام آدمی کوئی مسئلہ نہیں، شکر کریں، قبر میں تو ریلیف ہے نا۔ چلیں جی فیصل حسین صاحب۔ موجودہ حکومت کے دور میں تو امکان نظر نہیں آتا، اب تو بلکہ یہ سوال پوچھیں کہ موجودہ حکومت کے جانے کتنے عرصے کے بعد ملے گا، لیکن ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب 2023 کا الیکشن بھی یہ لوگ نہ جیت جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب کہ عام آدمی کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے، جو ایکسپرٹس کی رائے ہے۔ بہرحال ہمارا سوال تھا کہ معیشت میں ریکارڈ پر ریکارڈ اضافہ ہے، عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے یا کب ملے گا یا نہیں، رائے آپ جان چکے ہیں۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔